بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَ الشِّرَاءَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى مِلْكِهِ۔ کہتے ہیں کہ شفیع نے مقدمہ پیش کیا قاضی کی بارگاہ میں، وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي، اور جب شفیع نے قاضی کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا، فَادَّعَ الشِّرَاءَ، تو اس نے دعویٰ کیا خریدنے کا، یعنی آپ اور میں ایک مکان میں شریک تھے اور آپ نے وہ مکان کسی کو بیچ دیا، یعنی اپنے حصے کا بیچ دیا۔ اب میں گیا قاضی کے پاس یہ بولتے ہوئے کہ دیکھیے جس مکان میں میں شریک تھا اس مکان کو میرا پارٹنر جو ہے فلاں کو اپنے حصے کا بیچ رہا ہے، حالانکہ مجھے خریدنا ہے۔ تو یہ شفاع کا دعویٰ لے کر میں گیا، اور فَادَّعَ الشِّرَاءَ، پھر میں نے کیا دعویٰ کیا کہ اس نے مکان بیچ دیا ہے، وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ، اور شفاع کا مطالبہ کیا کہ آپ فیصلہ کیجئے اور ان کو بولیے کہ وہ زمین مجھے دے دیں۔ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، تو قاضی جو ہے مدعا علیہ کو سے پوچھے، یعنی میں نے کہا نا کہ فلاں کو بیچ دیا ہے، تو جس کو بیچا ہے اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا واقعی جو ہے آپ نے وہ زمین خریدی ہے جس کے شفاع کے یہ مالک ہیں، تو جس کے شفاع کی حقدار ہیں۔ سأل القاضی المدعا علیہ، قاضی مدعا علیہ سے پوچھے، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ، تو اگر جو ہے اعتراف کر لے اس ملک کا جس میں وہ شفاع کا دعویٰ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى مِلْكِهِ، ورنہ تو اس کو مکلف بنائے، یعنی شفیع کو مکلف بنائے اپنے ملک پر دلیل پیش کرنے کا۔ پہلے زمانے میں زمین کے کاغذات وغیرہ نہیں ہوتے تھے، زبانی جو جمع خرچ عام طور پر ہوتا تھا کہ یہ زمین اس کی ہے، وہ زمین اس کی ہے، یہ زمین میری ہے، وہ زمین تیری ہے۔ اس لیے یہ کیا جائے گا کہ جب میں آپ کے بارے میں کہوں گا کہ آپ نے وہ زمین بیچ دی، تو خریدار کو قاضی بلائے گا اور کہے گا کہ آپ نے وہ زمین خریدی ہے، اور جو زمین خریدی ہے کیا اس میں اس کا بھی حق ہے، پڑوس کا شفاع کا حق ہے؟ وہ اگر اقرار کرے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ آپ کو آپ کی قیمت دے دی جائے گی، زمین آپ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ یا وہ اقرار انکار کچھ نہ کرے تو مجھے جو ہے گواہ پیش کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعی میں اس زمین کا مالک ہوں جس کے بازو والی زمین کو میرے پارٹنر نے دوسرے کو بیچنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو اگر میں گواہ پیش کر دوں یا اس زمانے میں ڈاکومنٹس پیش کر دوں تو میری بات مانی جائے گی۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ، اگر وہ بینہ یعنی دلیل پیش کرنے سے، گواہ پیش کرنے سے عاجز ہو جائے، یعنی میں پیش نہ کر سکوں کہ اس زمین میں میری بھی شرکت ہے، استحلف المشتری باللہ، تو مشتری سے اللہ کی قسم لی جائے، یعنی وہ یہ کہے کہ ما یعلم انہ مالک للذی ذکرہ مما یشفع بہ، کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ شخص یعنی میراج الدین مالک ہے اس چیز کا جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، اس تعلق سے جس سے وہ شفاع کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی جس زمین پر یہ شفاع کا دعویٰ کر رہا ہے اس زمین میں اس شخص کی ملکیت ہے، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، یہ وہ قسم کھا کر کہہ دے تو حق شفاع مجھے نہیں مل پائے گا۔ فَإِن نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ، پھر اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے، او قامت للشفیع بینۃ، یا شفیع جو ہے شفیع کے لیے کوئی گواہ پیش ہو جائے، دونوں صورتوں میں سألہ القاضی هل ابتاع ام لا، تو قاضی اس سے پوچھے کہ کیا تم نے خریدا یا نہیں۔ فَإِنْ أَنْكَرَ الْإِبْتِياءَ، اگر وہ خریدنے سے انکار کر دے، قِيلَ لِلشَّفِيعِ، تو شفیع سے کہا جائے گا اقیم البینہ، گواہ پیش کرو کہ تم اس کے مالک ہو۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، اگر وہ بھی گواہ پیش کرنے سے عاجز ہو جائے، استحلف المشتری باللہ، تو مشتری اللہ کی قسم کھائے، ما ابتاؤ کہ میں نہیں خریدوں گا، اور باللہ ما یستحق علی فی هذه الدار شفاعۃ من الوجہ الذی ذکرہ، یا یہ کہے کہ اللہ کی قسم ما یستحق علی، یہ شخص مجھ پر مستحق نہیں ہے، فی هذه الدار، اس مکان میں، شفاعۃ من الوجہ، کسی بھی طرح کے شفیع کا، الذی ذکرہ، جس کو یہ ذکر کر رہا ہے، یعنی مشتری دو چیز کی قسم کھائے، یا تو یہ کہے کہ میں نے خریدا ہی نہیں، یا کہے کہ یہ شخص جس مکان میں اپنے شفاع کا مجھ پر دعویٰ جتا رہا ہے، خدا کی قسم یہ اس کا شفیع نہیں ہے، اور حال یہ ہو کہ شفیع اپنی بات پر گواہ بھی پیش نہ کر سکے، تو اب اس کی بات مشتری کی بات مان لی جائے گی۔ وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِي الشُّفْعَةِ، اور شفاع میں منازعت جائز ہے،
منازعات یعنی فیصلہ اٹھا لینا، اپنے حق کو ختم کر دینا۔ وَإِن لَّمْ يَحْضُرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَىٰ مَجْلِسِ، یہ معاف کیجیے، منازعہ یعنی مانگ کرنا کہ میں اس زمین کو خریدوں گا، میں اس زمین کو خریدوں گا۔ تجوز المنازعات فی الشفعۃ، شفعہ میں منازعہ جائز ہے۔ إِن لَّمْ يَحْضُرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ، اگرچہ شفیع قیمت کو حاضر نہ کرے، الی مجلس القاضی، قاضی کی مجلس میں، یعنی جہاں کیس ہوا ہے اگرچہ وہاں قیمت لے کر نہیں گیا، صرف اتنا کہہ دیا کہ جناب میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے بھی پورا لے کر کے جائے کہ ابھی میرے پاس دیکھیے پیسے بھی ہیں۔ امام محمد نے یہ فرمایا ہے کہ پیسے بھی اس کو لے کر جانا پڑے گا تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہاں واقعی یہ خریدنا چاہتا ہے، پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ، پھر جب قاضی اس کے لیے شفعہ کا فیصلہ دے دے، لَزِمَهُ إِحْضَارُ الثَّمَن، تو اس کو ثمن کو پیش کرنا لازم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پارٹنر نے 2 لاکھ میں اپنا حصہ بیچا تھا، تو میں 2 لاکھ روپے لے کر کے قاضی کے پاس جاؤں گا، اور قاضی جب کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ زمین آپ کو ہی ملے گی، تو 2 لاکھ روپے مجھے پیش کرنا پڑے گا۔ وَلِلشَّفِيعِ أَن يَرُدَّ الدَّارَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَا، شفیع کے لیے جائز ہے کہ وہ خیار عیب یا خیار رویت کی وجہ سے مکان کو پھیر دے۔ کیا مطلب؟ ایک مکان میں ہم اور آپ پارٹنر تھے، آپ نے اپنا حصہ بیچ دیا، میں بہت دنوں سے اس مکان کو دیکھا نہیں تھا، مجھے لگا تھا کہ بڑا اچھا مکان تھا جب میں نے خریدا تھا، پھر آپ سے خریدنے کے بعد یعنی شفاء کے طور پر آپ نے دوسرے کو بیچا، میں نے کیس کیا، کیس کرنے کے بعد وہ زمین کا پیسہ قاضی نے مجھ سے لیا اور جس نے خریدا تھا اس کو دے دیا۔ اب اس زمین کا میں مالک ہو کر جب دیکھنے کے لیے گیا، دیکھا رہے یہ تو بیکار کی جگہ ہے، تو اگر میں نے اس بیچ خیار رویت یا خیار شرط لے لیا تھا کہ مجھے 3 دن کا اختیار دیجئے تاکہ میں کچھ فیصلہ کر سکوں ہاں یا نا کا، یہ فیصلہ لینے کا مجھے اختیار ہے۔ کہتے ہیں وَلِلشَّفِيعِ أَن يَرُدَّ الدَّارَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، شفیع کے لیے جائز ہے کہ وہ گھر کو واپس کر دے خیار عیب کی شرط کے ساتھ یا خیار رویت کی شرط کے ساتھ۔ وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَن يُخَاصِمَهُ فِي الشُّفْعَةِ، اور اگر شفیع بائع کو حاضر کرے، یعنی بائع کو یعنی جو بیچ رہا ہے اس کو سیدھا جو ہے وہ حاضر کر دے، والمبیع فی یدہ، اور جو چیز بیچی گئی ہے وہ بائع کے قبضے میں ہو، فلہ ان یخاصمہ فی الشفعۃ، تو اب اس شفیع کے لیے جائز ہے کہ شفعہ میں وہ اس سے مخاصمہ کرے، یعنی یہ کہے کہ یہ چیز آپ کو مجھے ہی دینی پڑے گی، دوسرے کو نہیں بیچ سکتے، یہ کرنا جائز ہے۔ ولا یسمع القاضی البینۃ حتی یحضر المشتری، اور ابھی جو ہے قاضی گواہوں کو نہ سنے یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو جائے۔ فیفسخ البیع بمشہد منہ، تو ان میں سے کسی ایک شخص کے سامنے بیع کو فسخ کر دے، ویقضی بالشفعۃ علی البائع، اور بائع پر شفعہ کا فیصلہ دے دے، یعنی آپ کو یہ کہیں گے کہ جناب یہ گھر آپ کو مراج الدین کو ہی بیچنا پڑے گا، ویجعل العہدۃ علیہ، اور اس پر اس سے وعدہ بھی لے لے کہ آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب بھی آپ یہ گھر بیچیں گے تو آپ کے بازو والا جو مراج الدین ہے اسی کو بیچیں گے، اس پر وعدہ لینا پڑے گا۔ وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْأَشْهَادَ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ، اور جب گواہ کو چھوڑ دے شفیع جب کہ اس نے بیع کو معلوم ہوا، وَيَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ اس بات پر قادر تھا، بطلت شفاعتہ، تو اس کا شفعہ باطل ہو گیا۔ یہ مسئلے کو مثال سے سمجھیے، میرے سامنے 4 لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا وہ جو پارٹنر ہے نا وہ آپ کی جو متصل زمین ہے اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، میں چپ ہو گیا، میری ذمہ داری تھی کہ اسی وقت میں گواہ کرتا کہ دیکھو آپ لوگ گواہ رہنا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، تو میرا مطالبہ بعد میں بھی باقی رہتا کیس جانے کے بعد، لیکن اس وقت میں چپ رہ گیا۔ چپ رہنے کا مطلب ہے کہ میں راضی ہوں کہ ٹھیک ہے بیچے یا رکھے، میرے کو کیا مطلب ہے۔ اس لیے اگر میں گواہ بنانا چھوڑ دوں جبکہ بیع کا مجھے علم ہوا تو بعد میں مجھے، اب میں گواہ بنانے پر قادر بھی تھا اس وقت، ایسا نہیں کہ بیمار تھا اور یہ تھا وہ تھا، تو وہ لوگ بھی موجود تھے ایسے جس کو میں گواہ بنا سکتا تھا، اس کے باوجود گواہ نہیں بنایا، اس کا مطلب میری طرف سے چھوٹ ہو گئی کہ جسے چاہے وہ بیچ سکتا ہے، اور جب ایک بار میں نے چھوٹ دے دی تو شفعہ باطل ہو گیا۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ چلیں، وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْأَشْهَادَ، منہ میں بولی بھی نہیں ہے، اور جب شفیع گواہوں کو چھوڑ دے، حین علم البیع، جب کہ اسے بیع کا علم ہو، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، وہ اس بات پر قادر بھی ہو، بطلت شفعتہ، تو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَلَا عِنْدَ الْإِقْرَارِ، ایسے ہی اگر وہ مجلس میں گواہ بنائے اور متبايعین میں سے کسی ایک پر گواہ نہ بنائے اور نہ جائیداد کے پاس گواہ بنائے تو بھی شفعہ باطل ہو جائے گا۔ اس کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ جس مجلس میں اس کو بیع کی خبر لگی اس مجلس میں اس نے گواہ بنا لیا،
لیکن خریدنے بیچنے والے میں سے کسی کے پاس جا کر اس نے گواہ نہیں بنایا، یا زمین جائیداد کے پاس جا کر گواہ نہیں بنایا کہ دیکھیے وہ جو بیع کی خبر لگی تھی نا وہ اسی زمین کی لگی تھی، میں اسی زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، اسی میں مجھے حق شفاع ہے، اس طرح گواہ نہیں بنایا، چپ رہ گیا تو اس کا شفاع باطل ہو جائے گا۔ وَإِن صَالَحَ مِن شُفَعَتِهِ عَلَىٰ عِوَضٍ أَخَذَهُ بَطَلَتِ الشُّفَعَةُ وَيَرُدُّ الْعِوَضُ۔ اور اگر یہ ہو کہ مجھے خبر لگی کہ میرا پارٹنر جو ہے اپنے حصے کو فلاں شخص کے پاس جا کے بیچ رہا ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا آپ اس کو خرید نہیں سکتے کیونکہ میں اس کا شفیع ہوں، اس نے کہا سیٹنگ کر لیتے ہیں، ایک کام کیجیے آپ 1 لاکھ روپے لے لیجئے الگ سے اور حق شفاع چھوڑ دیجئے۔ اب میں لالچ میں معاذ اللہ آ کر کے 1 لاکھ روپے لے لیا تو میرا حق شفاع بھی باطل ہو گیا اور یہ پیسہ بھی چونکہ رشوت کے طور پر یہ لوٹانا پڑے گا۔ کہتے کہ وَإِن صَالَحَ مِن شُفَعَتِهِ عَلَىٰ عِوَضٍ أَخَذَهُ، اگر کسی نے مصالحت کر لی اپنے شفاع سے ایک کسی ایسے بدلے پر جس کو اس نے اس سے لے لیا، بطلت الشفاعۃ تو شفاع باطل ہو جائے گا، وَيَرُدُّ الْعِوَض اور عوض لوٹ جائے گا، یعنی جو لیا ہے رشوت میں وہ واپس دینا پڑے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ شُفَعَتُهُ، جب شفیع مر جائے تو اس کا حق شفاع باطل ہو جاتا ہے، وہ حق شفاع اس کے ورثاء میں نہیں لوٹتا۔ فَإِن بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ لَهُ بِالشُّفْعَةِ بَطَلَتْ شُفَعَتُهُ، تو وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَسْقُطِ الشُّفَعَةُ، اور اگر مشتری مر جائے تو شفاع باطل نہیں ہوگا، اس کے بیٹے کے پاس شفیع جا کر حق شفاع دائر کرے گا۔ فَإِن بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ لَهُ بِالشُّفْعَةِ، تو اگر شفیع بیچ دے اس چیز کو جس کے ذریعے وہ شفاع کا حقدار ہے، شفاع کا فیصلہ ہونے سے پہلے بطلت شفاعت ہو تو اس کا شفاع باطل۔ اس کو ایسا سمجھیے میرے پارٹنر آپ ہیں، آپ کسی اور کو زمین اپنے حصے کی بیچنا چاہتے ہیں، اب مجھے حق شفاع ہے، لیکن اگر میں آپ کے بیچنے سے پہلے اپنی زمین خود بیچ دوں دوسرے کے ساتھ تو آپ کی زمین میں میرا شفاع باطل ہو جائے گا۔ وَوَكِيلُ الْبَائِعِ إِذَا بَاعَ وَكَانَ هُوَ الشَّفِيعَ وَكَأَنَّ هُوَ الشَّفِيعَ فَلَا شُفَعَةَ لَهُ وَكَانَ هُوَ الشَّفِيعَ، اور بائع کا وکیل جب بیچ دے اور وکیل یہی شفیع ہو تو بھی اس کا شفاع نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کی زمین ایک ساتھ تھی، ایک ہی مثال میں سارے مسئلے سمجھتے جائیے، ہماری مثال اور ہماری زمین آپ کی زمین ایک جگہ تھی، ایک زمین میں دونوں پارٹنر تھے، آپ نے مجھے کہا کہ میراج بھائی میری زمین جو ہے نا بیچ دیجئے، جو آپ کی زمین سے لگی ہوئی زمین ہے نا، آپ کی زمین میں جو میرا حصہ ہے وہ حصہ بیچ دیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیچوا دیتا ہوں، تو اب میرا شفاع باطل ہو گیا کیونکہ میں راضی ہو گیا اس زمین کے بیچے جانے پر۔ وَكَذَلِكَ، میں خود مالک ہو گیا بیع کا، معاف کیجیے وکیل ہو گیا آپ کا بائع کا۔ وَكَذَلِكَ إِن ضَمِنَ دَرَكَ عَنِ الْبَائِعِ الشَّفِيعُ، ایسے ہی جب کسی بائع کی طرف سے تاوان کا شفیع نے اعتراف کر لیا کہ شفاع میں یہ چیز میں تاوان میں اس کو دوں، تاوان میں یہی چیز فلاں کو دوں گا، اور اس نے کہا دیا کہ ٹھیک ہے، تو بھی شفاع باطل۔ وَوَكِيلُ الْمُشْتَرِي إِذَا ابْتَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، اور مشتری کا وکیل جب خریدے اس حال میں کہ وہی شفیع ہو تو اس کو شفاع کا حق رہے گا، یعنی یہ جو شفیع ہے یہ مشتری کا وکیل بن کر کے اس چیز کو خرید رہا ہے تو اس کا خریدنا شفاع کو باطل نہیں کرے گا۔ وَمَن بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، کسی نے شرط خیار سے بیچا ہے تو شفیع کو شفاع، فلا شفعۃ للشفیع، تو شفیع کو شفاع کا حق نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ وہی زمین جس میں ہم دونوں مالک ہیں، آپ نے اپنے حصے کی زمین کسی اور کو بیچا، لیکن بیچا ہے شرط خیار کے ساتھ کہ مجھے 3 دن کا اختیار دیجیے، چاہوں تو بیچوں چاہوں تو نہیں بیچوں، تو جب تک خیار شرط موجود ہے تب تک میں اس پر حق شفاع دائر نہیں کر سکتا، حق شفاع کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وَمَن بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، کسی نے شرط خیار کے ساتھ بیچا ہے، فلا شفعۃ للشفیع، تو شفیع کو کوئی شفاع نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَسْقَطَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ، ہاں جب بائع یعنی بیچنے والا خیار کو ساقط کر دے وجبت الشفاع، تو اب شفاع واجب ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ جو شے مبیع ہے وہ اس کی ملکیت سے نکل جائے گی خیار ساقط کر دینے کی وجہ سے۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، اور کسی نے شرط خیار کے ساتھ خریدا ہے تو شفاع واجب ہو جائے گا، کیونکہ خریدنے میں مبیع اس کے بائع کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اس لیے حق شفاع ہوگا۔ وَمَنِ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا، کسی نے کوئی گھر خریدا لیکن بیع فاسد کے طور پر، فلا شفعۃ فیہا، تو اس میں حق شفاع نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ، اور متعاقدین میں سے ہر ایک کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے۔ فَإِن سَقَطَ الْفَسْخُ، جب فسخ ساقط ہو جائے وجبت الشفاع، شفاع ثابت ہو جائے گا۔